فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت 124، اور جو مجالس کے طفیل میں ہم لوگ اکثر سنتے رہتے، آیہ امامت بھی کہا جا سکتا ہے، آیہ ابتلا بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم کے امامت ملنے کا تذکرہ ہے، اور آغاز ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا اور انہیں آزمائش کے مرحلے سے گزارا، اور جب امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، تب اللہ نے کہا کہ ہم نے اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ ایک اہم عہدہ ہے، ایک اہم منصب ہے، لیکن قابل غور ہے کہ یہ اہم عہدہ اور اہم منصب امتحان اور آزمائش کے بعد ملا ہے۔ اور گویا اس آیت میں جناب ابراہیم کے لیے جو پہلے سے نبی و رسول اور خلیل خدا تھے، اتنے سختیوں اور امتحانات سے گزرنے کے بعد ایک اہم چیز ملنا گویا پیغام ہے کہ کسی اہم چیز کے حصول کے لیے، اہم چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کو سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے، امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، دشواریوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب انسان دشواریوں سختیوں سے گزرتا ہے تبھی کوئی اہم چیز حاصل کر سکتا ہے۔ کسی اہم چیز کو حاصل کرنا ہے، گویا اس آیت کا ایک اعلان یہ بھی ہے کہ امتحانات سے بھی گزرنا ہوگا اور سختیوں سے گزرنا ہوگا۔ بغیر امتحانات اور سختیوں کے کسی اہم چیز کا حصول انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، کسی اہم چیز کا حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آیت میں اگرچہ منصب کا تذکرہ ہے اور ایک عہدے کا تذکرہ ہے، لیکن آغاز یہیں سے ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور آج ہم لوگ اس آیت کی روشنی میں امامت کی اہمیت کو بھی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور امامت کی عظمت کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر یہ تمنا ہے کہ ہم کہیں تک پہنچیں، اگر یہ تمنا ہے کہ ہم کسی لائق ہوں، اگر یہ تمنا ہے کہ ہمیں کوئی اہم چیز حاصل ہو، تو پھر یہ بھی گویا ایک طرح کا پیغام ہے کہ اہم چیز کے حاصل کرنے کے لیے اور اہم جگہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو زحمتوں سے گزرنا ہوتا ہے، انسان کو مشقتوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور انسان کو ابتلا اور آزمائش کو طے کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ افراد جو امتحانات اور ابتلا اور آزمائش کی منزلوں کو گزار کر کامیابی سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہی افراد اہم چیزوں کو حاصل کر پاتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، وہی قومیں کامیاب ہیں جو سختیوں سے گزرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھتی ہیں، وہی قومیں ترقی یافتہ ہیں کہ جو امتحانات سے گزرنے کا ہمت کر کے ان سختیوں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ یقیناً اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر سختیوں سے گزرے ہوئے اور بغیر
زحمت اور مشقت کو برداشت کیے ہوئے کسی اہم چیز کا حصول کی توقع کرنا، یہ بہرحال توقع شاید بیجا ہو۔ آج اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، آج اگر جناب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور اب ہماری نگاہوں میں امامت کی عظمت اور امامت کی اہمیت ہے، تو اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اس امامت کے ماننے والے ہیں کہ جو جناب ابراہیم سے اماموں تک پہنچی ہے، جو آج ہمارے ائمہ معصومین ہیں، یعنی جس امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہو رہا ہے، اور پھر امام علی امام ہیں اور امام حسن امام ہیں اور ہمارے 12 امام ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں تک بھی یہ امامت امتحانات کے بعد پہنچی ہے، سختیوں کے بعد پہنچی ہے، آزمائش کے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے امتحانات دیے ہیں اور ان امتحانات سے گزرے ہیں، اور گویا یہ کہا جائے کہ ان امتحانات سے کامیابی کے مرحلے تک پہنچے ہیں، سختیوں سے گزر کر کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دشواریوں سے گزرے ہیں۔ لہذا پوری ائمہ معصومین کی زندگی گواہ ہے کہ جتنی سختیاں اور جتنی دشواریاں اہل بیت نے برداشت کی ہیں اور جن امتحان اور جن مصائب کے مرحلوں سے معصومین گزرے ہیں، ان امتحانات اور مصائب کے مرحلوں سے کوئی اور نہیں گزرا ہے۔ لہذا اگر ایک چیز ہمارے ہاں بطور عقیدہ ہے کہ سب سے عظمت کے حامل معصومین ہیں، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے باعظمت چہاردہ معصومین ہیں، سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہی افراد ہیں، تو پھر ان افراد کی سختیاں اور دشواریاں اور امتحانات بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور گویا یہ بھی ایک طرح کا دنیا کا ایک قانون کہا جائے یا پیغام کہا جائے کہ کہیں اہم عہدے تک پہنچنے کے لیے انسان کو دشواریوں اور سختیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور انہی دشواریوں اور سختیوں کے لیے انسان آمادگی کے ساتھ ہمت و حوصلہ رکھے، اور جب انسان ہمت و حوصلہ رکھے گا تبھی کامیاب ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ہمیں کامیابی مل جائے، ترقی مل جائے، نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم دشواریوں سے گزرنے کا ہمت و حوصلہ رکھیں گے، کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہمارے اندر سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا۔ اور آج اگر ہم پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، وہی افراد یا وہی قومیں کامیاب ہیں جنہوں نے سختیاں اور دشواریاں برداشت کی ہیں اور ان سختیوں دشواریوں سے گزرے ہیں۔ آج اگر ہم ایسے امامت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ جو سب سے آگے ہیں، ایسے امامت پر یقین رکھنے والے ہیں کہ جن کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، ایسے افراد کے ماننے والے ہیں کہ جو سب سے آگے دکھائی دیے ہیں، تو پھر اس کا ایک مفہوم اور ایک مطلب ہے کہ پھر ہم کو بھی اسی اعتبار سے سب سے آگے ہونا ہے۔ اگر ہم نے جناب ابراہیم کو مانا ہے جو سب سے آگے تھے، اگر ہم نے پیغمبر اکرم کو مانا ہے جو سب سے آگے تھے، اگر ہم نے امیر المومنین کو مانا ہے جو سب سے آگے تھے، اگر ہم نے امام حسین کو مانا ہے جو سب سے آگے تھے، تو پھر یہ ایک پیغام ہے کہ جب ایسوں کو ماننے والے ہیں جو سب سے آگے ہیں تو ہم کو بھی سب سے آگے ہونا ہے، اور جب سب سے آگے ہونا ہے تو قرآن کا ایک اعلان ہے کہ آگے ہونے کے لیے سختیوں سے گزرنے کا ہمت ہو، سختیوں برداشت کرنے کا حوصلہ پایا جائے، انسان کے مزاج میں محنت پائی جاتی ہو، انسان کے مزاج میں دشواری اور سختی برداشت کرنے کا ہمت و حوصلہ پایا جاتا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے شیعت کا ایک مفہوم آج ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ شیعت اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے آگے دکھائے۔ حتیٰ جناب ابراہیم کے لیے بھی آیت جناب ابراہیم کے لیے خود قرآن میں ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم، یعنی جناب نوح کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم امتحان دے کے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، جناب نوح کی عظمتیں آدم ثانی جنہیں کہا گیا، یعنی جناب آدم کے بعد جناب نوح عظیم الشان شخصیت ہیں، یعنی جہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے، چونکہ جناب آدم سے نبوت کا آغاز ہوا ہے اور جناب نوح سے رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ ایسی ذات جس سے رسالت کا آغاز ہوا ہو اور جن کے ذریعے سے انسانیت دوبارہ پروان چڑھی ہو اور آگے بڑھی، اس لیے کہ طوفان نوح کے مطلب یہ تھا کہ تقریباً پوری دنیا ختم ہو چکی تھی، اور جب پوری دنیا ختم ہو چکی ہے جناب نوح کے ساتھ جو افراد تھے وہی باقی بچے تھے، اور وہیں سے گویا انسانیت کا دوبارہ آغاز ہوا ہے، وہیں سے دوبارہ انسانیت آگے بڑھی ہے، لہٰذا جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا گیا ہے۔ اتنی باعظمت ذات جو آدم ثانی قرار پائے ہیں، اور پھر جہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے، چونکہ عہدے اللہ کے یہاں سے اور منصب نبوت سب سے پہلا عہدہ ہے جو جناب آدم سے شروع ہوا ہے، نبوت کے بعد دوسرا عہدہ اللہ کے ہاں رسالت کا ہے جو جناب نوح سے شروع ہوا، یعنی پہلے رسول جناب نوح تھے۔ ہو سکتا ہے سوال ہو کہ پھر نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، چونکہ عربی میں نبی نکلا ہے نبا سے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر لانے والا، جو ادھر سے خبریں لانے والا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔
ادھر سے خبر پہنچانے والا ہو اسے نبی کہا جاتا ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ ایک نوشتہ لے کر آ رہا ہو، جو باقاعدہ ایک رسول کا مطلب رسالہ کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے جو ایک صاحب شریعت ہو، یعنی ایک دین پیش کر رہا ہو، ایک شریعت پیش کر رہا ہو، جو ادھر سے ایک مکتوب شریعت لے کر آ رہا ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ گویا اس سے پہلے جناب نوح سے پہلے باقاعدہ مکتوب شریعت نہیں تھی، باقاعدہ لکھی ہوئی شریعت موجود نہیں تھی۔ گویا یہ کہا جائے کہ پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر جناب نوح سے پہلے کیا کوئی شریعت نہیں تھی؟ جناب نوح سے پہلے کیا کوئی دین نہیں تھا؟ یقیناً دین تھا، یقیناً شریعت تھی، لیکن چونکہ جناب نوح سے پہلے آدمیت بہت محدود تھی، چند افراد تھے، گویا ایک ہی خاندان تھا، لہٰذا وہاں پر باقاعدہ ایک شریعت کی مکتوب صورت میں ضرورت نہیں تھی۔ جو انبیاء خبریں لے کر آتے تھے وہی خبریں بطور شریعت آگے بڑھ رہی تھیں، وہی خبریں بطور شریعت استعمال ہو رہی تھیں، انہی خبروں کے بنیاد پر ایک دین اور ایک شریعت جاری و ساری تھا۔ لیکن جب جناب نوح کا زمانہ آیا ہے اور انسانیت بڑھی ہے، لوگ بڑھے ہیں، تب باقاعدہ ایک منظم طور پر شریعت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جب منظم طور پر باقاعدہ شریعت کی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ نے جناب نوح کو شریعت دے کر بھیجا ہے، لہذا یہ پہلے رسول تھے۔ تو اب ایسی ذات جو صاحب شریعت رسول ہو، پہلا رسول ہو، اس ذات گرامی کے سلسلے میں ہے کہ جناب ابراہیم جو ان سے عظمت کے حامل ہیں، عہدے کے اعتبار سے چونکہ جناب ابراہیم خود نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، یعنی جو جناب نوح کے لیے ہے وہی جناب ابراہیم کے لیے بھی ہے کہ نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور اس سے آگے قدم بڑھے ہیں کہ یہی آیت کی انہیں اللہ نے امامت بھی عطا کی ہے، جو امامت جناب نوح کو نہیں ملی ہے، لیکن جناب ابراہیم کے لیے ہے کہ اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، جناب نوح کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہیں۔ اس سے ایک جملہ یہ بھی کم از کم قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک قوم کا اور بعض افراد کا ہر چیز میں دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن میں دکھائیے، یعنی بہت سے معاملات میں ہوتا ہے زندگی کے طور طریقے میں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر مذہب کی بات آئے تو جو مذہب قرآن میں لکھا ہے وہ لفظ شیعہ ہے، یعنی آپ قرآن میں جو مذہب کے نام سے لفظ پائیں گے وہ شیعہ ہے۔ اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، جناب نوح کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہیں۔ تو سب سے پہلے خود مذہب قرآن سے ثابت ہے کہ لفظ شیعہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ تو جناب کہنے کا مقصد ہے کہ جناب ابراہیم اگر اتنی اہمیت کے حامل ہیں، جناب ابراہیم کی اہمیت اور ویلو ہے، تو پھر جناب ابراہیم خود امتحانات دے رہے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی افراد کے ماننے والے ہیں، آج ہم ایسے ہی شخصیتوں کے ماننے والے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم ایسے ہی شخصیتوں کے ماننے والے ہیں، تو اس کا ایک پیغام ہے کہ جب جناب ابراہیم اتنے باعظمت ہیں، یعنی پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے رسول ہیں، اور پھر نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر غور کریں کہ جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، یعنی اللہ نے انہیں خلت دی ہے اور اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ خلت کے مرحلے تک پہنچ جانا، اور جس کے لیے دوستی کا اعلان اللہ کر رہا ہو کہ یہ دوست خدا ہیں، خلیل خدا ہیں، پھر کچھ چیز اس کے بعد نہیں بچتی ہے، یعنی ایک انسان نبوت تک پہنچ چکا ہے اور رسالت تک پہنچ چکا ہے، اور پھر ایک اور مرحلہ اور ایک اور درجہ اسے نصیب ہوا ہے، وہ خلت کا درجہ ہے، یعنی دوستی کا درجہ ہے۔ قابل غور ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک ایک ایسی عظیم الشان ذات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اتنا اہم انسان ہے، ہم نے انہیں امتحانات سے گزارا ہے، ہم نے انہیں سختیوں سے گزارا ہے، ہم نے انہیں ابتلا اور آزمائش کے مرحلے سے گزارا ہے، اور پھر ان کی امتحانات اور آزمائش معمولی نہیں تھے۔ روایات میں مختلف امتحانات ہیں، لیکن ایک امتحان جو مشہور ہے، جو آسان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم کا اپنے اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ یہ امتحان بھی کم نہیں تھا، یہ امتحان بھی معمولی نہیں ہے، متعدد امتحانات دیے ہیں، مختلف امتحانات دیے ہیں، دین کے راستے میں سختیاں برداشت کی ہیں، دشواریاں برداشت کی ہیں، امتحانات دیے ہیں، اور ان دشواریوں اور پریشانیوں میں یہ ایک امتحان کی عمر کے 100 مرحلے گزر چکے ہیں، یعنی 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 100 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کرنے کے بعد اسماعیل جیسا بیٹا ملا ہے۔ قابل غور ہے کہ پہلی اولاد ہیں جناب اسماعیل، سب سے بڑے بیٹے ہیں جناب اسماعیل، دعاؤں کے بعد 100 سال کی عمر گزرنے کے بعد جناب اسماعیل اولاد کی شکل میں ملے، اور پھر یہی بیٹا جب جوان ہو جا رہا ہے تب اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔
یہ امتحان آسان نہیں تھا، یہ امتحان معمولی نہیں تھا، اتنے سخت امتحان سے جناب ابراہیم گزرے ہیں۔ بظاہر یہ امتحان جناب ابراہیم نے دیا ہے، وہ صحیح ہے کہ جناب اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا ہے، لیکن جناب ابراہیم نے جو امتحان دیا تھا اپنے ہاتھوں سے جناب اسماعیل کو ذبح کیا ہے۔ آدمی یہی سوال کرے گا کہاں ذبح کیا ہے؟ ذبح تو دمبے کو کیا ہے۔ جناب ابراہیم جس وقت چھری چلا رہے تھے ان کے نیت میں، ان کے دل میں، ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ گویا یہ ہمت کی ہے، یہ حوصلہ رکھا ہے، یہ منزل طے کی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جناب اسماعیل کو ذبح کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب اسماعیل بچے ہیں اور ان کی جگہ پر دمبا آ گیا۔ یہ مصلحت پروردگار تھے، ایسا نہیں تھا کہ جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ میں دمبا ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح دمبا ہوا ہے، لیکن جناب ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے تھے۔ اب سوچیں کہ ایک آدمی 100 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے اور دعاؤں کے بعد اسماعیل جیسا بیٹا ملا ہو اور وہ پھر جوان ہو جائے اور پھر اسی جوانی میں اس بیٹے کو بوڑھا باپ آ کر ذبح کر دے، یہ ایک آسان امتحان نہیں۔ ایسے سخت امتحان سے گزرے ہیں، اور پھر اس کے لیے قرآن نے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ ان ھذا لھو البلاء المبین۔ یہ ایک ابتلاء اور آزمائش ایسی ہے جو واضح ہے، یعنی اس امتحان میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ معمولی امتحان ہو، بہت بڑا امتحان ہے۔ گویا خود قرآن نے کہا کہ یہ ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ امتحان ابراہیم کا بہت بڑا امتحان تھا۔ جب اس امتحان کو خود قرآن نے کہا ان ھذا لھو البلاء المبین، تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ ابتلا، جب ابراہیم کو اتنے اہم عہدے پر آنے کے بعد، اتنے اہم منصب پر آنے کے بعد، نبی و رسول و خلیل ہونے کے بعد بھی اللہ نے امتحان لے لیا، اور جب امتحان میں پاس ہو گئے اور پھر اللہ نے صاف صاف کہا فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے انہیں امتحان میں کامیاب کر دیا، یا امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، یا انہوں نے امتحان کو کامیابی سے گزار لیا۔ تب اعلان ہوا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے۔ پہلی چیز ہے کہ اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ امامت کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ امامت معمولی عہدہ نہیں ہے، اس آیت سے اتنا تو ثابت ہے کہ امامت کی اہمیت نبوت و رسالت سے زیادہ ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امامت کی اہمیت زیادہ ہے تو آدمی سوال کرتا ہے پھر نبی اور رسول کی عظمت کیا کم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنے اعتبار سے عظمت و اہمیت ہے، لیکن خود یہ آیت قرآن کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم کو نبوت ملی ہے، کہیں تذکرہ نہیں کہ امتحان ہوا ہے، رسالت ملی ہے، کہیں تذکرہ نہیں کہ امتحان ہوا ہے، لیکن جب امامت ملی ہے تو صاف صاف ہے کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب امتحان دیا ہے فاتمہن، اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تب انہیں امام بنایا ہے۔ تو اب ایسے دو عہدے کے بعد پھر امتحان لے کر کامیابی کے بعد ایک اور چیز عطا کرنا، اس بات کا اعلان تھا کہ اس کی اہمیت بقیہ چیزوں سے زیادہ ہے۔ یقیناً امامت کی اہمیت خود نبوت و رسالت زیادہ، اس کا ایک ثبوت خود اسی قرآنی آیت میں، اسی آیت میں ہے کہ جب امامت ملی ہے، اس سے پہلے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کہیں جناب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی کہ خدایا اس چیز کو ہماری نسل میں بھی قرار دے دے۔ نبی تھے، دعا نہیں کی کہ خدایا ہماری ذریت میں بھی نبوت کو قرار دے دے، ہماری اولاد کو بھی نبی بنا دے۔ رسول تھے، دعا نہیں کی کہ خدایا ہماری اولاد کو بھی رسول بنا دے۔ خلیل تھے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری نسل میں بھی خلت اور دوستی کو باقی رکھ، نہیں، لیکن جب امامت ملی ہے تو فوراً کہا کہ قال من ذریتی، پروردگارہ یہ امامت کا عہدہ ہماری ذریت میں بھی قرار دے۔ خود جناب ابراہیم کا دعا کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ جو ویلو امامت کی ہے وہ نبوت و رسالت کی نہیں ہے۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد ایک پیغام ہے کہ جناب ابراہیم، اب اتنا تو ثابت ہے کہ امامت کی عظمت اور امامت کی اہمیت زیادہ ہے، اور پھر ایک آخری جملہ ہے کہ جس وقت دعا کی قال من ذریتی، خدایا اس امامت کو میری ذریت میں قرار دے۔ جواب کیا دیا گیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت کا اور اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عہدہ اسی کو ملے گا جو عصمت کے درجے پر فائز ہو، یہ عہدہ اسی کو ملے گا جو معصوم ہو، یہ عہدہ اسی کو ملے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ظلم صرف کسی کا گلا کاٹ لینا نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مطلب قرآن نے کہا من یتعدی حدود اللہ، جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں ظالم وہ ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، ظالم وہ ہے جو معصیت کر رہا ہو، ظالم وہ ہے جو گناہ کر رہا ہو۔ آیت ہے کہ ظالم وہ ہے جو اللہ کے احکام کی مخالفت کرے، ظالم وہ ہے جو اللہ کے احکام کو اپنے پیروں تلے رو دے، ظالم وہ ہے جو معصیت کا شکار ہو، ظالم وہ ہے جو شریعت پر عمل نہ کر رہا ہو۔ یہ قرآن ہے۔ اگر شریعت کی مخالفت، گناہ اور معصیت
کو قرآن نے ظالم کہا ہے تو امامت کے لیے کہا کہ امامت انہیں نہیں مل سکتی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. لا ینال عہد الظالمین. گویا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ امامت کا عہدہ اسی کو ملے گا جو عصمت کے درجے پر فائز ہو، امامت اسی کو ملے گی جو معصوم ہو. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، صاحب عصمت ہونا ضروری ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو امام ہو، امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے چلنے والا ہے، امام کا مطلب ہے کہ جو ہمارے آگے رہنمائی کرنے والا ہے. گویا امام کا مطلب ہے کہ جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. اور یہیں سے نبوت و رسالت اور امامت میں ایک فرق بھی واضح ہوتا ہے. نبی کا مطلب میں نے عرض کیا کہ جو خبر لے کر آئے اللہ کی طرف سے، رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ادھر سے شریعت کو لے کر آئے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے چلنے والا ہو. ہو سکتا ہے یہاں پر سوال ہو کہ پھر امامت کی اہمیت کس بنیاد پر ہے، امامت کی اہمیت کس لیے ہے؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ نبوت و رسالت میں، اور پھر جناب ابراہیم کی تمنا بھی گواہ ہے کہ نبوت و رسالت وہ ہیں کہ جو ایک جگہ پر آ کر ختم ہو جانے والی ہیں. نبوت و رسالت وہ ہیں کہ ایک ٹائم پر جن کا خاتمہ ہونے والا ہے، یعنی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، رسالت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مطلب ہے خبر لانے والا، رسول کا مطلب ہے شریعت لانے والا. جب ادھر سے ساری شریعتیں اور سارا دین آ چکے اور دین مکمل ہو جائے، شریعت مکمل ہو جائے، تو اب اس کا مطلب ہے نہ تو نبی کی ضرورت باقی ہے نہ رسول کی ضرورت باقی ہے. نبی اور رسول کی ضرورت اسی وقت تک باقی تھی جب تک ادھر سے خبروں کا آنا تھا، ادھر سے شریعت کا آنا تھا. لیکن جب اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، نہ یعنی نہ اب ادھر سے کوئی خبر آئے گی نہ ادھر سے کوئی دین و شریعت آئے گی، تو اب اس کا مطلب نہ تو اب نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی خاتم ہم کہتے ہیں، رسول آخری رسول کہتے ہیں. گویا اب اس ضرورت کو ختم کر دیا ہے، اب وہ ضرورت باقی نہیں ایک ادھر سے کوئی لانے والا ہو. لیکن امام کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والا. جب امام کا مطلب ہے آگے چلنے والا تو گویا جب تک پیچھے چلنے والے باقی رہیں تب تک امامت کی ضرورت ہے. یعنی جب تک پیچھے چلنے والے باقی رہیں اس وقت تک امام کی ضرورت ہے. اب جناب ابراہیم کی دعا کا بھی مفہوم سمجھ میں آیا کہ نبوت و رسالت کی تمنا اپنی ذریت میں اس لیے نہیں کی، جانتے تھے کہ ایک دن نبوت و رسالت کو ختم ہو جانا ہے، ایسے منصب کی تمنا کی ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے. گویا یہ کہا ہو کہ میں ایسے منصب کو مانگ کر کیا کروں جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایسے منصب کو مانگوں جسے قیامت تک باقی رہنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو مفہوم یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو امامت ملی ہے، امتحان کے بعد ملی ہے، آزمائش کے بعد ملی. اور امتحان میں نے کہا کہ بہت سے امتحانات میں ایک امتحان اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کی قربانی ہے. اور جب بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس امتحان سے گزر گئے ہیں، میں نے کہا کہ وہ ذہنوں میں رہے کہ وہ اللہ کی مصلحت تھی کہ دمبا ذبح ہوا ہے، لیکن خود اپنے طور پر انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے، خود اپنے طور پر اپنے نگاہوں کے سامنے. جب اتنا بڑا امتحان دے دیا تب اللہ نے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، ہم تمہیں امامت دینے والے ہیں. اور اس جگہ پر ایک اور جملہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں نبوت کی، رسالت کی، امامت کی، اور امامت کا مطلب ہے ہدایت کی اور رہبریت کی بات آئی ہے تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی قرآن میں جتنی آیات آپ دیکھ لیجئے، جتنے عہدے اور جتنے منصب ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنی طرف نسبت دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہو تو کسی بھی بندے کو حق نہیں ہے کہ اس چیز کو اپنے اختیار میں لے. یعنی جو کام اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے تو اللہ سے مخصوص ہو گئے. تو جو کام اللہ سے مخصوص ہو، اگر اس کام کو ہم اور آپ یا کوئی بھی بندہ اپنے اختیار میں لینا چاہے، اسے بھی ایک طرح کا شرک کہا جاتا ہے. مثلا اللہ کہے کہ ہم خالق ہیں تو ہم اگر دعویٰ یہ کریں کہ ہم بھی خلق کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے شرک کیا ہے، مشرک ہیں. اگر اللہ رازق ہے، اللہ کے مقابلے میں کہیں کہ نہیں ہم بھی رزق دیں گے تو اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے اور اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو کام اللہ سے مخصوص ہیں اس میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا ہے.
جتنے بھی عہدے ہیں قرآن کریم کی تمام آیات کو اٹھا کر دیکھیں، نبوت ہو، رسالت ہو، رہبریت ہو، جتنے بھی عہدے اور منصب کی بات آئی ہے اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کام اللہ سے مخصوص ہیں۔ جب سارے کام اللہ سے مخصوص ہیں تو کوئی بھی مخلوق ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عہدے کا معاملہ ہو، منصب کا معاملہ ہو، رہبریت کا معاملہ ہو، ہدایت کا معاملہ ہو، خلافت کا معاملہ ہو، ولایت کا معاملہ ہو، سارے کام اللہ کے ہیں، بندوں کے نہیں ہیں۔ یعنی اگر سارے کام اللہ کے ہیں تو چاہے نبی کا معین کرنا ہو یہ بھی اللہ کا کام ہے، امام کا معین کرنا ہو یہ بھی اللہ کا کام ہے، خلیفہ کا معین کرنا ہو یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اور اگر یہ کام اللہ کا ہے تو پھر خلافت کا معین کرنے کا اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ کام امت کا ہے تو گویا یہی ہم نے شرک کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جب امتحانات دیا، مقصود یہ تھا کہ جناب ابراہیم امتحانات دے کر پھر امامت تک پہنچے۔ میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی کہ اتنی اہم ذات اگر امامت ملنا ہوئی ہے تو سختیوں سے گزرے ہیں، دشواریوں سے گزرے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر اسی سلسلے امامت کے ماننے والے ہیں اور پھر ہماری تمنا ہے کہ ہم کمالات تک پہنچیں، ہماری تمنا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہماری تمنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، تو ہمیں جناب ابراہیم کے سلسلے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس بات کے لیے آمادہ رہنا ہے کہ ہم کو بھی سختیوں سے گزرنا ہے، ہم کو بھی دشواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دشواریوں سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے تبھی ہم ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم ترقی کی راہوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہماری قوم کامیاب ہوگی۔ اس آیت کا ایک مفہوم ہے کہ اگر اس امامت کے ماننے والے ہو کہ جو اللہ نے امامت عطا کی ہے تو پھر تمہیں اپنے فریضے کو طے کرنا ہوگا کہ تمہیں بھی اپنا مزاج محنت کا بنانا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محنت کا مزاج بنانا ہے تو ہم اگر ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جو سب سے آگے ہیں تو ہم کو بھی محنت کر کے سب سے آگے ہونا ہوگا۔ چاہے علمی میدان ہو وہاں بھی ہمیں محنت کر کے آگے ہونا ہے، چاہے اقتصادی میدان ہے وہاں بھی محنت کر کے ہم کو آگے ہونا ہے، کاروباری میدان ہے وہاں بھی محنت کر کے ہم کو آگے ہونا ہے، اور محنت کر کے آگے ہو کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ علی کے ماننے والے۔ اس لیے کہ علی جب کسی سے پیچھے نہیں تھے تو ہمیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہونا ہے، امام حسین جب کسی سے پیچھے نہیں تھے تو ہم کو بھی امام حسین کسی سے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ اور آج اتنے زمانے کے بعد عزاداری کا ایک مفہوم یہی ہے کہ ہم اس جگہ پر آ کر یہ ہمت اور حوصلہ لیں کہ ہمیں بھی اہل بیت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے دنیا کی ہر قوم سے آگے جانا ہے، اور جب آگے جانا ہے تو جناب ابراہیم کے اس آیت اور اس جملے کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اپنے مزاج کو محنت کا مزاج بنانا ہے، دشواریوں کو برداشت کرنے کا ہمت رکھنا ہے، محنت کا عادی بننا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، بیکار ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جب کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بھیجا ہے، تو ہماری کامیابی ہماری محنت کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا یہ بھی طے کرنا ہے کہ اگر ہم سچے عزادار حسین ہیں تو اسی وقت اپنے کو عزادار حسین سمجھیں گے کہ جب ہم محنت کر رہے ہوں۔ اور ظاہر سی بات جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں وقت کی بربادی نہیں ہوگی، جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں ٹائم کی بربادی نہیں ہوگی، جہاں محنت کر رہے ہوں گے وہاں ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، جہاں ہم محنت کر رہے ہوں گے وہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں اپنے کو کامیاب بنانے کے لیے دیے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں دیے۔ اور گویا امامت کا ایک مفہوم جو ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ امامت کی ہمیں معرفت ہو، معرفت کا شاید ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم یہ پہچانیں کیسے امام کے ماننے والے، ہمیں یہ معلوم ہو کس امامت کا ہمارے ہاں عقیدہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس امامت کو ہم نے تصور کیا ہے۔ یعنی دنیاوی امامت و منصب میں اور ہمارے یہاں امامت و منصب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب زمین آسمان کا فرق ہے تو ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے کہ ہمارے یہاں کس امامت کا تصور ہے۔ اور جب ہمارے یہاں ایسی امامت کا تصور ہے کہ جو سب سے آگے ہے تو عمل میں بھی ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی سب سے آگے ہیں۔ اور یقیناً محنت انسان کو ناکام نہیں کرتی ہے بلکہ کامیابیوں کی طرف لے جاتی، اور اس کا ایک بہترین نمونہ کربلا کا میدان ہے۔ امام حسین بھی، آج ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، آج ہم امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ امام حسین کا ایک کمال یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں ہمیں عزت کا راستہ بتایا ہے، کربلا میں امام حسین نے ہمیں سربلندی کا راستہ بتایا ہے۔ اور عزت و سربلندی کا ایک مفہوم یہ تھا کہ امام حسین کا سر کٹ تو گیا ہے لیکن جھکا نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت پروردگار ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر بلند ہو کر اپنی سربلندی کا اعلان کر رہا تھا۔
یہ بھی گویا جب انسان سربلندی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، زحمت اور مشقت برداشت کرتا ہے، جب انسان امتحانات دیتا ہے تو اللہ بھی اسے کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ ذریعہ ہو سکتا ہے مخالف بن جائے، ہو سکتا ہے نوک نیزہ پر سر بلند کرنے والے اپنے اعتبار سے اس لیے سر نوک نیزہ پر بلند کر رہے ہوں کہ گویا امام حسین پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت ظلم نہیں تھا، دشمن بھی امام حسین کی سربلندی کا اعلان اور اعتراف کر رہا تھا۔ سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پر بلند ہو کر یہ پیغام دے رہا تھا کہ حسین ابن علی شہید تو ہو گئے ہیں لیکن حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ یزید یہی تو چاہتا تھا کہ حسین سر جھکا دیں۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، بیعت کا ایک مطلب یہ تھا کہ حسین یزید کے آگے جھک جائیں، حسین یزید کے آگے سر جھکا دیں۔ خود یزید نے اپنے لشکر کے ذریعے سے حسین ابن علی کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر کے اعلان کیا ہے کہ حسین قتل تو ہو گئے ہیں لیکن حسین کا سر نہیں جھک سکا ہے۔ آج ہم اسی عزائے امام حسین کو برپا کرتے ہیں، آج ہم انہی امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ اس غم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی سربلندی کے راستے کو اختیار کرنا۔ اور پھر جب جناب ابراہیم کا امتحان تھا کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ میں لے کر آئیں، حسین کا امتحان اس سے بڑا تھا، اس لیے کہ خود قرآن نے جناب ابراہیم کے لیے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم نے دیا، لیکن اس کے بعد کا جملہ ہے کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس ابراہیم کے امتحان کو ذبح عظیم سے بدلا ہے، اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جناب ابراہیم کا امتحان بہت بڑا ہے تو جو ذبح عظیم ہوگا اس کا امتحان ابراہیم سے بڑا امتحان ہوگا، اور ذبح عظیم اگر کوئی ہے تو امام حسین ہے۔ گویا آیت پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اسماعیل جناب ابراہیم کے لیے اسماعیل کا ذبح کرنا بہت بڑا امتحان تھا تو کربلا میں حسین ابن علی کا اپنے لال علی اکبر کو مقتل میں بھیج دینا اس سے بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ اسماعیل ظاہر سی بات ہے کہ چھری چلی ہے، بچ گئے ہیں، زندہ رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کی نی نکالی ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے صرف سوچ کے بے چین ہو گئے تھے، اور جس وقت اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کی بات آئی ہے، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کے لیے لٹایا ہے تو فطرت انسانی کی بنیاد پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ یہ کہا تھا کہ ایک باپ کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو قربان کر دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرتے وقت اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھری کو چلاتے ہیں۔ مصلحت خدا ہے، اسماعیل بچے ہیں، دمبا ذبح ہوا، لیکن کربلا میں حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو اپنے نگاہوں سے علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو اپنے آنکھوں سے اپنے ہی ہاتھوں سے علی اکبر کو آمادہ و تیار کر رہے ہیں، حسین ابن علی ہیں جو اپنے نگاہوں سے اپنے ہی سامنے حسین ابن علی کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور تنہا الوداع نہیں کہا بلکہ یہ بھی جانتے ہیں جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ حسین کو معلوم تھا کہ اس وقت علی اکبر کو الوداع کہا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد علی اکبر کا لاشا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور وہی ہوا ہے کہ جب کانوں میں آواز آئی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، امام حسین مقتل کی طرف چلے ہیں، اور کس کیفیت سے جناب علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں۔ روایات ہیں کہ جب چلے ہیں تو کبھی اٹھتے تھے پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گرتے تھے، اپنے کو علی اکبر کے نزدیک پہنچایا ہے۔ دیکھا آخری لمحات میں بیٹا عجیب و غریب کرب کے عالم میں ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، سوال کر لیا میرے لال خیر تو ہے؟ فرمایا بابا جان سینے میں برچھی کی انی پہ وسط ہے۔ یہ امتحان امام حسین کا تھا کہ کربلا کے سرزمین پر اپنے لال کے کلیجے سے برچھی کی انی نکالی ہے، ادھر یہ امتحان حسین نے دیا ہے۔ بیٹے نے تڑپ کے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیں، بس ایک جملہ کہا ہے بابا خدا حافظ، اپنے لال کا آخری سلام قبول کرو۔ اب نگاہوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا ہے۔ جناب ابراہیم سوچ کے تڑپ گئے تھے کہ میرا لال اسماعیل ذبح ہو جائے گا، بے چین ہو گئے، لیکن حسین کربلا کے میدان میں اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باپ ہیں، ابھی صبح عاشور کا منظر تھا کہ جب حر نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا، امام حسین نے فرمایا تھا حر کیا غضب کرتا ہے، کہیں بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھاتا ہے۔ ایک جملہ امام حسین صبح کو حر سے کہہ چکے ہیں، پھر خود اپنے سامنے وہی منزل آئی ہے کہ حسین جیسا ضعیف باپ ہے، اکبر جیسے کا لاشا ہے، اٹھاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، اٹھ نہ سکا۔ ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دی، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل